السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے میں نے 3 ویڈیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بارے میں بیان کی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ تمام حالات اور واقعات اور بیماری کے متعلق میں نے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی۔ آج وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائیداد میں سے متروکات اور وراثت میں کیا چھوڑا، اس کے متعلق بیان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتقال فرمایا تو اپنے مقبوضات جائیداد میں سے کیا کیا چیزیں ترکہ میں چھوڑی؟ اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زندگی میں اپنے پاس کیا رکھتے تھے جو مرنے کے بعد چھوڑ جاتے، اور اگر کچھ تھا بھی تو اس کے متعلق عام اعلان فرما چکے تھے۔ لا نورث ما ترک صدقہ، ما ترکنا صدقہ۔ ہم انبیاء کا وارث نہیں ہوتا، جو چھوڑا عام مسلمانوں کا حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وارث اشرفی بانٹ کر نہیں پائیں گے، یعنی نہ ہوگی نہ پائیں گے۔ چنانچہ یاد ہوگا کہ وفات کے وقت چند دینار حضرت عائشہ کے پاس امانت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نکلوا کر خیرات کرا دیے۔ عمرو بن حویرث جو ام المومنین حضرت جویریہ کے بھائی تھے، بخاری میں روایت ہے۔ ترجمہ: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت کچھ نہ چھوڑا، نہ درہم، نہ دینار، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کچھ اور، صرف اپنا سفید خچر اور ہتھیار اور کچھ زمین جو عام مسلمانوں پر صدقہ کر گئے۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درارا او لا درہم ولا بحیرا ولا شاۃ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ اونٹ، نہ بکری۔ بہرحال متروکات میں اگر تھیں تو یہی 3 چیزیں تھیں: کچھ زمین، سواری کے جانور اور ہتھیار۔ زمین کے متعلق یہ ہے کہ حضرت عمرو بن حویرث نے جس زمین کا ذکر کیا ہے وہ مدینہ، خیبر اور فدق کے چند باغ تھے۔ مدینہ کی جائیداد سے بنو نضیر کی جائیداد مراد ہے۔ یا مخریق نام ایک یہودی نے سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باغ وصیتاً ہبہ کیے تھے، وہ مراد ہیں۔ لیکن صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ اسی وقت مستحقین کو تقسیم کر دیے تھے۔ فدق اور خیبر کی نسبت ابتداء اس سے شیعہ اور اہل سنت میں اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائیداد تھی اور وراثت کے طور پر اہل بیت میں تقسیم ہونی چاہیے تھی۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ بطور ولایت اسلامی آپ کے قبضہ میں تھی، اور ذاتی ہو بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا کہ ہمارا جو ترکہ ہو وہ صدقہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ اختلاف خود صحابہ کے وقت میں پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی، اور اکثر ازواج مطہرات مدعی تھیں کہ اس جائیداد کو بطور وراثت تقسیم ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ نے کہا کہ یہ وقف عام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں جس طرح اور جس مصارف میں ان کی آمدنی صرف کرتے تھے، اس میں تغیر نہ ہوگا، کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات میں ان تینوں جائیدادوں کی آمدنی مختلف مدوں میں متعین کر دی تھی۔ بنو نضیر کی جائیداد کی آمدنی ناگہانی ضروریات کے لیے مخصوص تھی۔ فدق کی آمدنی مسافروں کے لیے وقف تھی۔ خیبر کی آمدنی کو آپ 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ 2 حصے عام مسلمانوں کے لیے تھے، 1 حصہ ازواج مطہرات کو سالانہ مصارف کے لیے ملتا تھا۔
اس میں سے بھی جو بچ جاتا وہ غریب مہاجرین کی اعانت میں کام آتا۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر مدینہ کی جائیداد ان دونوں کی تولیت میں دے دی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ خیبر اور فدق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ تک خلفاء کے ہاتھ میں رہے۔ ارباب سیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسب خاصہ اور مویشی اور دواب کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ جس طرح ایک والی ملک کے استبل اور دواب خانہ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ طبری نے ان تمام جانوروں کے نام اور حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ اگر وہ قابل اعتبار ہوتے تو حقیقت میں نہایت دلچسپ تھے، لیکن اس کے متعلق طبری کی جس قدر روایتیں ہیں سب بلا استثناء اور واقعی سے محفوظ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر گزر چکی ہے، ما ترکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہم ولا بعیرا ولا عشا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ اونٹ، نہ بکری۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں عمرو بن حویرث ام المومنین جویریہ کے بھائی تھے، سے روایت ہے۔ ترجمہ: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھوڑا بجز اپنے سفید خچر اور ہتھیار اور ایک زمین کے جو وقف عام تھی۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ متروکات خاصہ میں صرف ایک جانور تھا۔ ان صحیح اور مسلم روایت کے ہوتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب اور دواب کی اتنی بڑی فہرست جو طبری وغیرہ نے درج کی ہے اور جو ایک تاجدار سلطنت کے شان حال ہے کیوں کر تسلیم کی جا سکتی ہے۔ حدیث صحیح ہے کہ استقراء سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عمرو بن حویرث کی مختصر فہرست زائد چیزیں بھی آپ کے قبضہ میں آئیں، لیکن اس سے عمرو کی روایت پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ لخیف ایک گھوڑا جو ابی بن عباس کے باغ میں بندھتا تھا، بخاری نے کتاب الجہاد میں اس کا ذکر ہے۔ افیرہ ایک گدھا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے ساتھ اس پر بٹھایا تھا، بخاری کتاب الجہاد۔ ادبا و قصوہ نہایت تیز اونٹنی تھی، قصوہ بھی اسی کا نام ہے۔ طبری روایت ہے کہ اسی کو آپ نے ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدا تھا اور اسی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اور مدینہ پہنچ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حجۃ الوداع کا خطبہ بھی آپ نے اسی کی پشت پر دیا تھا۔ یہ ہر معرکہ میں بازی لے جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بدو باہر سے آیا، اس کی سواری میں ایک اونٹ تھا جو ابھی جوان بھی نہیں ہوا تھا۔ ادبا کا اس سے مقابلہ ہوا اور وہ آگے نکل گیا۔ صحابہ کو ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خدا کا فرض ہے کہ دنیا کی کوئی چیز جب سر اٹھائے تو اس کو پست کر دے۔ تیہ دلدل جس کا ذکر اکثر روایتوں میں ہے، اسی خچر کا نام ہے جس کا ذکر عمرو بن حویرث کی روایت میں ہے۔ چنانچہ بخاری کے شارحین نے تصریح کی ہے کہ یہ خچر مقوقس مصری نے آپ کو تحفہ میں بھیجا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن اللہ رئیس العیلہ نے بھی آپ کو ایک سفید خچر غزوہ تبوک کے موقع پر تحفتاً بھیجا تھا۔ غزوہ حنین میں جس سفید خچر پر آپ سوار تھے وہ فربہ بن نفاسہ جذامی نے ہدیتاً بھیجا تھا۔ ارباب سیر نے اس خچر کو دلدل سمجھا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اسلحہ میں اس زود و کنات کے ساتھ جہاد کی ضرورت سے توشہ خانہ مبارک میں حسب ذیل سامان تھا۔ 9 عدد تلواریں تھیں جن کے نام یہ ہیں: معصور، اسب، ذوالفقار، کلیئی، تبار، حتف، مخزم، قذیف۔ معصور والد ماجد سے میراث میں ملی تھی۔ ذوالفقار بدر میں ہاتھ آئی تھی۔ تلوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔ فتح مکہ میں جو تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی اس کا قبضہ زریں تھا۔ 7 زریں تھیں: ذات الفضول، یہ نام ہے۔
وہی ذرا تھی جو 30 سا پر ایک یہودی کے ہاں سال بھر کے لیے آپ نے رہن رکھی تھی۔ زریں سب لوہے کی تھی، اگرچہ عرب میں چمڑے کی زریں بھی ہوتی تھی۔ 6 کمانیں تھی، ان کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں: زورا، روحا، سکرا، بیدا، کتوم، شدھا، کتوم و کمان تھی، جو غزوہ احد میں ٹوٹ گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ کو دے دی تھی۔ ایک ترکش تھا جس کو کافور کہتے تھے، چمڑے کی ایک پیٹی تھی جس میں چاندی کے 3 حلقے تھے۔ آثار متبرکہ، ان متروکات کے علاوہ بعض یادگاریں بھی تھیں جو لوگوں نے تبرکن اپنے پاس رکھ چھوڑی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدت مندوں کو منہ مبارک عطا فرمائے تھے، یعنی بال، جو زیادہ تر حضرت ابو طلحہ انصاری کے ہاتھ آئے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی منہ مبارک تھے۔ ان کے پاس 2 اور چیزیں تھیں: نعلین مبارک اور ایک لکڑی کا ٹوٹا ہوا پیالہ جو چاندی کے تاروں سے جوڑ دیا گیا تھا۔ ذوالفقار جو حضرت علی کے پاس تھی، ان کے بعد ان کے خاندان میں یادگار رہی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسین کے ہاتھ آئی۔ بعض صحابہ نے آ کر ان کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ یادگار آپ سے چھن نہ جائے، اگر مجھے عنایت ہو تو یہ میری جان کے ساتھ رہے، لیکن انہوں نے یہ اصرار گوارا نہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کپڑے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تھا۔ استحقاق خلافت کی بنا پر خاتم مہر اور عصائے مبارک جن کا حدیث میں ذکر ہے، پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضہ میں آئے، لیکن انہی کے عہد میں یہ دونوں چیزیں ضائع ہو گئی۔ انگوٹھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کنویں میں گر گئی، اور عصائے مبارک کو جہجہ غفاری نے توڑا۔ امام بخاری نے ان آثار مبارکہ کے ذکر کے لیے ایک خاص باب باندھا ہے۔ مسکن مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم سن تھے کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ آپ دادا اور چچا کے گھروں میں پرورش پائی اور یہیں سن رشد کو پہنچے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ متقین طور پر نہیں معلوم کہ اس کے بعد آپ نے اپنے موروثی مکان میں اقامت فرمائی یا حضرت خدیجہ ہی کے گھر رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ کا ایک پدری مکان مکہ میں موجود تھا۔ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد 6 مہینے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرما رہے تھے۔ اس اثناء میں آپ تنہا تھے، اہل و عیال مکہ میں ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد ڈالی تو اسی کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے حجرے تعمیر فرمائے، اور اس طرح آپ نے آدمی بھیج کر مکہ سے اہل و عیال کو بلوایا اور انہی حجروں میں قیام فرمایا۔ سامعین کرام، یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت اور ترکہ چھوڑا، اس کے متعلق بیان۔ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔